بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے عنصر میں پوشیدہ طاقت۔ السلام علیکم دوستو میں بھی ٹھیک ہوں، امید ہے کہ آپ بھی خیریت و عافیت سے ہوں گے اور دنیاوی شرارتوں پریشانیوں سے محفوظ ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو عورتوں کے عنصروں کے متعلق بتاؤں گا کہ عورتوں کے عنصر میں کون کون سے راز پوشیدہ ہیں، کہ ہر عورت کے عنصر میں مردوں کی کس بیماری کی تشخیص کو مٹا سکتی ہے، نیز خوبصورت عورتوں کے عنصر میں کس طرح کے راز پوشیدہ ہیں، سانولی رنگت کے عورتوں کے عنصر میں کون کون سے راز پوشیدہ ہیں۔ اس میں کچھ عنصر خوشی کے ہوتے ہیں اور کچھ عنصر پریشانی کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ مرد کس طرح خوبصورت عورتوں کے عنصر نکلنے پر امپریس ہو جاتے ہیں اور ان میں قدرتی راز کیا ہے، سائنس دان ان کے متعلق کیا کہتی ہے، سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ عورتوں کے عنصر سونگھ کر مردوں میں جارحیت و غم و غصہ کم ہو گیا ہے۔ یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جب میاں بیوی لڑ بیٹھیں، بچوں کے مابین جھگڑا ہو جائے یا لڑکیوں کی تو میں ہونے کے لگے تو اس دوران ایک فریق عنصر بہاتے ہوئے رونے لگے تو معاملہ عموماً ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ عنصر دیکھ کر دوسرے فریق میں جارحیت کے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں اور وہ روتے شخص سے کسی حد تک ہمدردی محسوس کرتا ہے۔ البتہ پتھر دل لوگ اس حالت میں بھی عنصر بہاتے فریق پر رحم نہیں کھاتے اور اسے اپنے واروں کا نشانہ بناتے ہیں۔ گویا کہا جا سکتا ہے کہ جو انسان عنصر بہاتے مرد یا عورت یا بچے پر رحم نہ کھائے، خصوصاً جب وہ بے قصور بھی ہوں، تو اسے سنگ دل و ظالم کہا جائے گا، معنی کہ یہ قاتل و شفیع قلب لوگوں کی خاص پہچان یہ ہے کہ وہ معصوم انسانوں کے عنصروں کی بھی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ انہیں آبی قطروں کے بارے میں ممتاز بھارتی شاعر بشیر بدر کا شعر ہے: اس نے چھو کر مجھے پتھر سے پھر انسان کیا، مدتوں بعد میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ اردو شاعری میں عنصر کی بڑی اہمیت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عنصر صرف آنکھوں نے بہنے والا پانی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کبھی دکھ، تکلیف، غم و کبھی آرام، خوشی کے جو متضاد جذبے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ویسے تو ایک عنصر ہی بہا کر مجھے لے جائے، ایسے کوئی طوفان ہلا بھی نہیں سکتا۔ یہ تو تھا عنصروں کے جذباتی اثر کا جائزہ۔ اب سائنس نے دریافت کیا ہے کہ خصوصاً خواتین کے جذباتی عنصر مردوں کی حس شامہ یعنی سونگھنے کی قوت پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ دلچسپ انکشاف امریکہ کی ڈیوڈ یونیورسٹی میں ہوئے تجربات سے سامنے آیا ہے۔ ان تجربوں کی رویداد پڑھنے سے قبل یہ انوکھی بات جان لیجیے کہ یہ سن 1872 کی بات ہے، جب ممتاز برطانوی سائنسدان چارلس ڈارون کی تیسری کتاب انسان اور حیوانات میں جذبات کا اظہار دی امپریشن آف دا ایموشن ان مین اینڈ اینیمل شائع ہوئی۔ اس کتاب کا موضوع انسانوں کی وہ عادات اور رویے ہیں جو بقول چارلس ڈارون کے جانوروں سے لیے گئے، مثلاً حیرت زدہ ہو کر بونے اچکانا یا جارحیت کے وقت دانت دکھانا۔
اسی کتاب میں ڈارون لکھتا ہے کہ میرے نزدیک انسان میں انسوں کا بینا عجوبہ ہے۔ وہ یقیناً آنکھیں نم نہیں رکھتے، مگر ان کا مجھے صرف یہی فائدہ نظر آتا ہے، ویسے وہ بے فائدہ ہیں۔ پچھلے 150 برس کے دوران مگر سائنسدانوں نے انسوں کے کافی فوائد دریافت کر لیے ہیں، اور یوں ڈارون کا خیال غلط ثابت ہو گیا۔ اب ڈیوک یونیورسٹی کے سائنسداں ایک اور فائدہ سامنے لے آئے ہیں۔ یاد رہے کہ انسان سمیت کئی جانوروں کی آنکھوں میں اشکی غدود پائے جاتے ہیں۔ یہی غدود انسوں پیدا کرتے ہیں۔ انسوں کی 3 اقسام ہیں، اور ہر قسم کی حیت و ماہیت مختلف ہوتی ہے۔ انسو بہرحال پانی، چکنائی، پروٹین، نمکیات، تیزابوں اور زیر جسم کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک سال کے دوران ہر انسان 15 سے 3 گیلن انسو پیدا کرتا ہے۔ اکثر ممالیہ جانور انسو بہاتے ہیں۔ 21ویں صدی کے اوائل میں جاپانی ماہرین نے دریافت کیا کہ چوہوں کے انسوں میں ایسے کیمیکل پائے جاتے ہیں جو جارے مزاج چوہوں میں جارحیت کم کرتے ہیں۔ معنی یہ کہ جب جارے مزاج چوہے کسی چوہیا یا چوہے کے انسو سونگھ لیں تو ان میں جارحانہ رویہ ماند پڑ جاتا ہے۔ گویا اس اعتبار سے چوہوں کی دنیا میں انسو لڑائی جھگڑا ختم کر کے امن و امان قائم کرنے میں کام آتے ہیں۔ گویا ممالیہ میں انسوں کا شاید اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ وہ فریقین میں جنگ ختم کرا کے امن بحال کر دے۔ یہ تبدیلی اس لیے ظہور پذیر ہوتی ہے کہ انسو اپنے اندر ایسے کیمیکل رکھتے ہیں جو جانور کے دماغ میں ان حصول کو فعال و متحرک کر دیتے ہیں جو جارحانہ رویہ قابو کرتے ہیں اور اس کو دہاتے ہیں۔ مزید تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ کمزور، اندھے، موش نما چوہے جب طاقتور اور جارح چوہوں سے محفوظ رہنا چاہیں تو وہ انسوں ہی کا سہارا لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی تکڑا چوہا ان پر حملہ کرے وہ انسو بہا کر اسی موذی کا دل بسیج دیتے ہیں اور یوں اس کی گرفت سے بچ نکلتے ہیں۔ ڈیوک یونیورسٹی کے محقق پروفیسر نورمن سوبل اور ان کے ساتھیوں کو یقین تھا کہ انسانی انسوں میں بھی ایسے کیمیکل موجود ہیں جو دوسروں میں جارحیت کم کر کے انہیں اعتدال کی حالت میں لے آتے ہیں۔ انہیں کیمیائی مادوں کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے ایک تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹیم نے سب سے پہلے رضاکار خواتین کو ایسی جذبات انگیز فلمیں اور ڈرامے دکھائے جنہیں دیکھ کر وہ جذباتی انسو بہانے لگیں۔ یہ انسو ٹیم نے محفوظ کر لیے۔ خواتین کے انسو اس لیے جمع کیے گئے کہ 2011 میں مشہور سائنسدان رسالے سائنس میں امریکہ میں ہوئی ایک تحقیق کے نتائج شائع ہوئے تھے کہ اس تحقیق نے افشا کیا تھا کہ جب خواتین کے انسو مردوں کو سونگھائے گئے تو ان میں ٹیسٹوسٹیرون کی پیداوار کم ہو گئی۔ یہی ہارمون مردوں کو برانگیتا کرتا ہے۔ ہارمون کی مقدار کم ہونے سے ان میں جوش بھی ماند پڑ گیا۔ اب مردوں میں تجربے کی باری آئی۔ ان کے 2 گروہ بنا کر انہیں 2 سیال سونگھائے گئے۔ ایک سیال مادہ تو نمکین پانی پہ مشتمل تھا اور دوسرا سیال خواتین کے انسوں والا تھا۔ مرد ان سیالوں میں کوئی تمیز نہیں کر سکتے تھے کہ یہ بغیر بو کے ہوتے ہیں
ان مردوں کو پھر ایک ایسی کمپیوٹر گیم کھلائی گئی جس میں جیت کے لیے جوشیلے جارحیت پسند کھیل کی ضرورت تھی۔ اس کھیل کے دوران ماہرین نے مردوں کے دماغوں میں ایسے خصوصی آلات فٹ کر دیے جو ان کی دماغی سرگرمی نوٹ کر سکتے تھے۔ اس انوکھے تجربے کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ جن مردوں نے خواتین کے جذباتی عنصر سونگھے تھے ان میں جارحیت کا عنصر 44% یعنی تقریباً نصف حد تک کم ہو گیا۔ جن مردوں نے نمکین پانی سونگھا تھا ان کے جارحانہ رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہی جارحانہ مزاج مردوں نے بیشتر مقابلے جیت لیے، تاہم ان کے مد مقابلوں نے شکست میں زیادہ یسمگی محسوس نہیں کی۔ یقیناً یہ جذبہ بھی خواتین کے جذباتی عنصر سونگھنے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ یہ انوکھا تجربہ اس لحاظ سے کامیاب رہا کہ سائنس دان جان گئے کہ انسان کے عنصروں میں بھی ایسے کیمیکل موجود ہیں جو انہیں سونگھنے والے انسانوں میں جارحانہ رویہ کام کر دیتے ہیں۔ تجربے کی کامیابی سے سبھی ماہرین بہت خوش ہوئے کیونکہ انہوں نے انسانی عنصروں کا ایک اور فائدہ دریافت کر لیا تھا، مگر پھر انہیں ایک نئے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ سائنسدان جانتے ہیں کہ چوہوں کی ناک میں ایک عضو ہوتا ہے جسے وبریو ناسل کہتے ہیں۔ چوہے کے عنصروں میں موجود کیمیکل یہی عضو شناخت کر کے چوہے کے دماغ تک پہنچاتا ہے۔ انسانوں کی ناک میں یہ عضو موجود نہیں تو پھر مردوں نے خواتین کے جذباتی عنصر کیوں کر سونگھ کر اپنی جارحیت کم کر لی؟ ماہرین کو یقین ہو گیا کہ انسانی ناک میں ضرور ایسے شرمی آخذے موجود ہوں گے جنہوں نے خواتین کے جذباتی عنصروں میں بستے کیمیائی مادے کھینچ کر لیے ہیں۔ واضح ہے کہ ہمارے جلد، آنکھوں، ناک، کانوں، زبان وغیرہ کے خلیوں میں یہ آخذے پائے جاتے ہیں جو پروٹینی مادے سے بنتے ہیں۔ انہی آخذوں کی مدد سے ہماری چھونے کی حس کام کرتی ہے۔ جب بھی کوئی مری ہوئی یا غیر مری ہوئی ان آخذوں سے شے ٹکرائے تو وہ برقی سنگلوں کی صورت میں اس کی معلومات دماغ کو طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ ہماری ناک میں ایسے 62 شرمی آخذے پائے جاتے ہیں جو مختلف کام انجام دیتے ہیں۔ جب لیبارٹری میں ان آخذوں سے انسانی عنصر مکس کیے گئے تو 4 آخذے متحرک ہو گئے۔ گویا اس تجربے نے انکشاف کر دیا کہ انسانی ناک میں 4 ایسے آخذے ملتے ہیں جو انسانی آنکھوں کے کیمیکل پکڑ کر ان کے معلومات دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ اب تحقیق کا اگلا مرحلہ یہ راز جانتا تھا کہ دماغ کے کون سے حصے اس معلومات کو برتتے یعنی پروسیس کرتے ہیں۔ قبل ازیں بتایا گیا کہ کمپیوٹر گیم کھیلنے کے دوران مردوں کے دماغ میں خصوصی آلات لگا دیے گئے تھے، مدعا یہ کہ ان کی دماغی سرگرمی نوٹ کی جا سکے۔ اب یہی سرگرمی اگلے مرحلے کا راز حل کرنے میں کام آئی۔ ماہرین نے جب سرگرمی کا مطالعہ کیا تو ایک عجیب انکشاف ہوا، وہ یہ کہ جن مردوں نے خواتین کے جذباتی عنصر سونگھے تھے ان کے دماغ میں 2 حصوں پریفرنٹل کورٹیکس اور انٹرائر انسولا میں سرگرمیاں سست پڑ گئیں، اور یہ دونوں حصے انسان میں جارحیت کو
جنم دیتے اور اسے بڑھاتے ہیں۔ یوں انسانی انسوؤں سے متعلق آخری عقیدہ بھی حل ہو گیا۔ دوران تجربہ محققین نے تقریباً 1.5 ملین لیٹر آنسو فی مرد استعمال کیے۔ پورے مطالعے میں 160 ملی لیٹر سے زیادہ جذباتی آنسو درکار تھے۔ انہیں 6 20 سالہ خواتین رضاکاروں سے تقریباً 125 شستوں کے دوران جمع کیا گیا۔ یہ خواتین آسانی سے رونے کی صلاحیت کے باعث منتخب ہوئی تھیں۔ پروفیسر نوم سوبل کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے تجربات سے دنیا والوں کو دکھایا ہے کہ خواتین اور مردوں بچوں کے آنسو بھی دوسرے انسانوں میں زہریت کم کرنے والے کیمیکل رکھتے ہیں، حتیٰ کہ یہ دماغی سرکٹ بھی تبدیل کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ یہ نتائج بتاتے ہیں کہ آنسو ایک کیمیکل ڈھال ہے جو زہریت کے خلاف انسان و حیوان کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ اثر چوہوں، انسانوں اور شاید دوسرے ممالیہ میں عام ہے۔ درحقیقت حالیہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کتے بھی جذباتی آنسو بہاتے ہیں، تاہم اس بات کا تعین کرنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے کہ آیا ان آنسوؤں میں بھی کیمیائی اشارے پوشیدہ ہوتے ہیں جنہیں دوسرے کتے یا انسان جان لیں۔ انسانی آنسوؤں کی 3 اقسام۔ باسل آنسو۔ یہ آنسو ہماری آنکھوں کے قرنیے کو مسلسل نم رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنے کام بخیر و خوبی انجام دے رہا ہے۔ یہ آنکھوں کو مٹی، گرد اور دیگر بیرونی اشیاء سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ جراثیم مارنے والے کیمیائی مادے بھی رکھتے ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ باسل آنسوؤں کی پیدائش کم ہو جاتی ہے۔ ریفلیکس آنسو۔ جب آنکھوں میں کوئی بیرونی شے یا کیمیائی مادے داخل ہو جائیں تو انہیں نکال بار کرنے کی خاطر آنکھیں ریفلیکس آنسو خارج کرتی ہیں۔ جب ہم پیاز کاٹتے ہیں تو یہی آنسو نکلتے ہیں تاکہ آنکھوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ آنسو گیس، کھانسی، چھینک کے آنے، چمکدار روشنی دیکھنے، مرچیں کھانے وغیرہ کے رد عمل سے بھی یہی آنسو نکلتے ہیں۔ جذباتی آنسو۔ ایموشنل ٹیئر۔ یہ وہ آنسو ہیں جو انسان رونے کے دوران بہاتا ہے۔ تاہم ہنسی یا قے کی حالت میں بھی یہی آنسو نکل سکتے ہیں۔ یہ آنسو غم، خوشی، صدمہ، لطف، غصے، جسمانی یا ذہنی تکلیف جیسی ناقص انسانی جذبوں اور رویوں سے وابستہ ہیں۔ بعض جانور بھی یہ آنسو بہا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ بھی علم ہوا یا اضافہ ہوا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفکیشن آن کریں۔